نجو نائی اور گدھے کی حجامت کی انتہائی دلچسپ کہانی۔ دوستو، نجو نائی کی حجامت کا دور دور تک چرچا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے بھی حجامت کرتا تو کوئی ذرا سی خامی باقی نہ چھوڑتا۔ اس اعلیٰ کارکردگی کے باعث بڑے بڑے امیر، وزیر، مشیر، شہر کے عام امیر نیز دور دور علاقوں کے لوگ اس کے پاس آ کے حجامت بنوانے میں اپنی خوش بختی تصور کرتے تھے۔ ایک دن نجو نائی اپنے دکان پر کام کرنے میں مصروف تھا کہ لکڑیاں فروخت کرنے والے شخص کی آواز آئی، لکڑی لے لو، سوکھی لکڑی۔ نجو نائی نے باہر نکل کر دیکھا تو اسے وہ شخص گدھے پر لکڑیاں لے جاتا نظر آیا۔ نجو نائی بولا، 2 آنے لو اور لکڑی دے دو بھائی۔ 1 لکڑی کے صرف 2 آنے؟ 1 من لکڑی کے صرف 2 آنے؟ توبہ توبہ! لکڑی فروش منہ بنا کے جانے لگا تو نجو نائی اسے دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ ناراض مت ہو، چلو تم ہی بتاؤ کتنے میں دو گے؟ نجو نائی چلایا۔ 4 آنے سے کم میں نہیں دوں گا۔ سب لکڑی؟ ہاں جی بالکل، سب کی سب۔ 1 بھی کم نہیں؟ ہاں جی 1 بھی کم نہیں۔ گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا۔ سوچ لو میاں، نجو نے کہا۔ کہیں بعد میں سوچنا کیسا جی، یہ تو میرا روز کا دھندا ہے، لکڑیاں بیچنے والوں نے کہا۔ اچھا تو چلو پھر اتار دو سب لکڑی اور اپنے پیسے لو۔ ابھی لیجئے جی۔ لکڑی فروش نے گدھے سے تمام لکڑیاں اتار کے دکان کے اندر ایک طرف رکھ دی اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد قیمت طلب کی۔ ارے مال تو پورا دو جناب، مال پورا دیا ہے۔ اور یہ لکڑی بھی تو دو۔ نجو نائی کاٹھی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ جی یہ تو لکڑی رکھنے کی کاٹھی ہے تو یہ بھی لکڑی نا؟ جی ارے کیا جی لگا رکھی ہے، نجو بھائی نے کہا۔ تم نے زبان کی تھی کہ گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دو گے، 1 بھی کم نہیں ہوگی۔ جناب مذاق چھوڑیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پیسے دیجیے، لکڑیوں والے نے کہا۔ نجو نائی نے پیسے نکالے اور گدھے کی پیٹھ سے کاٹھی اتار کر بولا، یہ لو اپنے پیسے۔ بھائی یہ ظلم مت کرو، غریب پر رحم کرو۔ لکڑی فروش نے ہاتھ باندھے، گڑ گڑایا، رویا دھویا، لیکن نجو نائی نہ مانا۔ مجبور ہو کر لکڑی فروش وہاں سے چل دیا اور سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ سارا واقعہ سنا کر انصاف طلب کیا، لیکن قاضی صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا کیونکہ وہ خود نجو نائی کا گراہک تھا۔ لکڑی فروش کئی اہم لوگوں کے پاس گیا، لیکن نجو نائی کے گاہک ہونے کے باعث کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکا۔ کسی نے اسے بادشاہ سلامت کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو دل میں امید کی آخری کرن لیے سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار پہنچا۔ بادشاہ سلامت کو تفصیل کے ساتھ لٹنے کی کہانی سنائی۔ نجو نائی نے اپنی عیاری کی بدولت تمہاری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، سودا کرنے سے قبل تمہیں محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے تھی، بے وقوف۔ حضور ان پڑھ آدمی ہوں، اس لیے جھانسے میں آ گیا۔ اب آپ ہی کچھ کیجیے تاکہ لکڑی لادنے کی کاٹھی واپس حاصل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا، غور سے سنو۔ بادشاہ سلامت نے ایک ترکیب سوچی اور اسے کان میں بتانے لگے۔ چند روز بعد لکڑی فروش دوبارہ نجو نائی کے پاس پہنچا۔ ہاں بھائی بولو، کیسے آنا ہوا؟ نجو نائی کینچی تیز کرتے ہوئے بولا۔ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت کے محل میں ملازمت مل گئی ہے۔ محل کے داروغے نے اچھی حجامت بنوانے کی شرط رکھی ہے اور اچھا، پھر میں نے آپ کے کام کی بڑی تعریف سنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مہارت سے گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں۔ شکریہ بھائی، یہ تو لوگوں کی محبت ہے۔ بس تو اب میں بھی آپ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مطلب کہ حجامت بنوانا
چاہتا ہوں۔ جی بالکل، ایک میں ہوں اور ایک میرا ساتھی ہے جو میرے ساتھ ہی محل میں کام کرے گا۔ دونوں کی حجامت کے کتنے پیسے لیں گے؟ لکڑیاں والے نے کہا۔ دونوں کے 4 آنے ہوں گے۔ منظور ہے۔ آپ پہلے میری حجامت بنائیے، اس کے بعد میرے دوست کی باری ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ نجو نائی نے لکڑی فروش کو بٹھایا اور ذرا دیر میں اس کی حجامت مکمل کر دی۔ پھر بولا، اب فٹافٹ اپنے ساتھی کو بلا لو۔ لکڑی فروش نے اثبات میں گردن ہلائی، دکان کے باہر کھڑے گدھے کو ہانک کے اندر لایا۔ لیجئے جناب، میرا ساتھی آ گیا۔ اس کی چمڑی نرم ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ حجامت بنائیے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ نجو نائی زور سے دھاڑا۔ میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کی نہیں۔ باہر نکالو اس گدھے کو۔ دیکھیے، یہ طے ہوا تھا کہ آپ میرے اور میرے ساتھی کی حجامت بنائیں گے۔ زبان کا بھرم رکھیے ورنہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی۔ نجو نائی نے لکڑی خریدنے والا معاملہ یاد کرتے ہوئے کہا، انتقامی کارروائی کر رہے ہو، وہ بھی نجو نائی کے ساتھ؟ ٹھہرو تو ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نجو نائی نے چھڑی اٹھائی اور گدھے کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ لکڑی فروش احتجاج کر رہا تھا، اسے بھی نجو نائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑی فروش دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ نجو نائی کی زیادتی کا احوال سنا کر انہوں نے فوراً حکم دیا، نجو نائی کو پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑے اور جلد ہی نجو نائی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ بادشاہ سلامت نے اس پر غصیلی نگاہ ڈالی اور بولے، نجو، تو نے لکڑی فروش سے اس کے دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا؟ جی حضور، نجو نائی نے سرخم کرتے ہوئے جواب دیا۔ زبان کی اہمیت ہوتی ہے، جانتے ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تو نے جو کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ حضور، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا دوست گدھا ہوگا۔ گدھا یا انسان، تمہیں زبان کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اگر کاٹھی کو جلانے کی لکڑی میں شمار کرتے ہو تو استعمال کر سکتا ہے تو گدھے کی حجامت بنانے میں کیا شرم؟ کل بڑے چوک پر تم کھلے عام اس آدمی کے گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے۔ یہ ہمارا حکم ہے، بادشاہ سلامت نے کہا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت واپس محل میں چلے گئے۔ اگلے روز نجو نائی بڑے چوک پر کھلے عام گدھے کی حجامت بناتا رہا۔ بڑے ہنس رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ نجو نائی کی عزت خاک میں مل گئی۔ چند روز بعد شرم کے مارے وہ اس علاقے سے کہیں اور چلا گیا۔